شاید بہن ہو اس کی، طوبیٰ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہیں، اکلوتا ہے یہ۔ اس کی زبان پھسلی تو طوبیٰ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ارسل سے پوچھا تھا باتوں باتوں میں، درِ شہوار نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب جا کر اسی سے ڈائریکٹ پوچھو کہ یہ حسینہ کون ہے؟ طوبیٰ منہ بناتے ہوئے اندر کی طرف چل دی، جبکہ درِ شہوار کا سارا سکون غارت ہو چکا تھا۔ وہ سخت گرمی میں درخت کے نیچے کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ بظاہر اس کی توجہ اپنے سیل فون کی اسکرین کی طرف تھی، لیکن کنکھیوں سے وہ اس لڑکی کی حرکات و سکنات کا بڑے غور سے جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں کڑھ رہی تھی۔ یقین مانو منو، تمہیں اس گھر میں دیکھ کر دلی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ ہادی ایک ٹرے میں ہارڈیز کے برگر، فرینچ فرائز اور 2 کولڈ ڈرنکس رکھے لان میں چلا آیا۔ فضاؤں میں موجود گھٹن کا احساس کافی کم ہو گیا تھا اور دیکھتے دیکھتے آسمان نیلے رنگ کی بدلیوں سے بھر گیا اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بڑے حسین نظارے ہیں ارد گرد کے، مناہل نے شرارتی انداز میں آنکھ دبا کر ساتھ والے لان میں بیزار بیٹھی درِ شہوار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی شکل کی معصومیت پر مت جانا، پورا تقریبی گینگ ہے اس کا۔ ہادی جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ خیر ہے، بڑی معلومات حاصل کر رکھی ہیں۔ اس نے فرینچ فرائز کی پوری پلیٹ اٹھا کر اپنی گود میں رکھی۔ وہ دونوں لان میں چیئر پر بیٹھ چکے تھے۔ دوسری طرف درِ شہوار نے کسی کا نمبر ملا کر وہیں ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ تم چھوڑو اس کو، یہ بتاؤ اچانک کیسے پلان بن گیا تمہارا؟ ہادی نے فوراً بات پلٹی۔ پی سی میں ایک سیمینار تھا ہمارا، وہی اٹینڈ کر کے فری ہوئی تھی کہ مومانی کی کال آ گئی کہ میرے صاحبزادے کے درشن کر کے آنا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ تمہارا کیوں دل نہیں کرتا گھر آنے کو۔ وہ بے تکلفی سے اسے چھیڑ رہی تھی۔ کیسا چل رہا ہے تمہارا ایم ایس کا تھیسس؟ اس نے بڑی خوبصورتی سے موضوع بدلا۔ اسی کے سلسلے میں خواری ہو رہی ہے۔ اچھا جی پی اے بن جائے تو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لوں گی فوراً۔ مناہل نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا اسے۔ ہاں، ساری زندگی کتابوں میں ہی گزار دینا، ہادی نے منہ بنایا۔ تو اور کیا کروں؟ وہ ہنسی۔ شادی؟ ہادی نے بے تکلفی سے مشورہ دیا۔ ویسے بھی ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ سمجھو 50% کام ہو گیا ہے، مناہل نے شرارتی لہجے میں اسے اطلاع دی۔ وہ کیسے بھئی؟ ہادی خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ میں راضی ہوں، اگلے بندے کو منانا ہے۔ اس کی شرارت پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا اور درِ شہوار نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر موجود مسکراہٹ سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ ان کے درمیان خاصی خوشگوار بات چیت چل رہی ہے۔ شرم کرو، بھائی کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو، ہادی نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ جی نہیں، بھائی وائی نہیں، دوست ہو تم میرے، بلکہ ماموزاد کزن۔ مناہل صاف مکر گئی۔ پھر ٹھیک ہے، وہ بھی جلد متفق ہو گیا۔ بھئی ہادی، بہت ٹائم ہو گیا، ڈرائیور آتا ہوگا مجھے لینے، میں ذرا اپنی چیزیں اٹھا لوں اندر سے۔ مناہل رسٹ واچ دیکھتے ہوئے فوراً عجلت بھرے انداز میں کھڑی ہوئی۔ کسی دن آؤ نا ماما کے ساتھ ویکینڈ پر۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی طرف چل دیے اور درِ شہوار کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو چکا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اب ہادی کو ایک دفعہ پھر مزہ چکھانا تھا۔ شہرزاد کی زندگی ایک عجیب سے موڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ رمیسا والے واقعے نے اس کی اور ٹینا بیگم کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ اس شام بھی اے ایس پی ارتضیٰ حیدر ان کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ وہ ایک ینگ، انرجیٹک اور ڈیشنگ پرسنالٹی کا حامل پولیس آفیسر تھا اور سی ایس ایس کے بعد اس کی پہلی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ ٹینا بیگم ملازمہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں اور انہوں نے توصیفی نگاہوں سے سامنے بیٹھے پولیس آفیسر کو دیکھا۔ یہ لڑکا انہیں پہلی نظر میں ہی شہرزاد کے ساتھ اچھا لگا تھا، لیکن ان دنوں وہ خود بھی ذہنی طور پر اتنی الجھی ہوئی تھی کہ شہرزاد سے اس کے متعلق تفصیلاً بات نہیں کر سکیں۔ مجھے 80% یقین ہے کہ اس واقعے کے پیچھے بریگیڈیئر وقار کی بیٹی کنزا کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہے، یا پھر کم از کم وہ اتنا ضرور جانتی ہے کہ رمیسا کو کڈنیپ کرنے والے لوگ کون ہیں۔ ارتضیٰ کی اس بات نے دونوں ماں بیٹی کو بے چین کر دیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ ٹینا بیگم ہلکی سی بے چین ہوئیں، جبکہ شہرزاد کو اپنے تاثرات چھپانے میں
کمال حاصل تھا، اس لیے کہ جب میں نے ان سے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں بات کی تو وہ بچی بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، تو کیا آپ اس کی کنفیوژن کی وجہ سے اسے کوئی مارجن دینا چاہتے ہیں؟ شہرزاد کے طنزیہ لہجے پر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے اس لڑکی کا دو ٹوک انداز، کمپوزڈ پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ حد درجہ سنجیدگی میں چھپی ہوئی ذہانت بہت امپریس کرتی تھی۔ ناٹ ایٹ آل، اس نے فوراً صفائی دی۔ تو کیا اس کے فادر کی پوسٹ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہے؟ اس دفعہ شہرزاد کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ کارڈدار تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں اپنے فرائض کی راہ میں کسی چیز کو رکاوٹ بننے نہیں دیتا۔ وہ اس دفعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود اعتمادی سے بولا۔ آپ اس کا نام لکھوائیں FIR میں اور پھر دیکھیں ہماری پرفارمنس، اس نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، کب لکھوانا ہے بتائیں؟ شہرزاد کے اعتماد پر وہ ایک لمحے گڑبڑا سا گیا۔ صبح آ جائیں آفس۔ ابھی کیوں نہیں؟ شہرزاد نے وال کلاک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھ کر کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ شیری، میرا خیال ہے اس معاملے پر ہمیں کسی اور سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ ٹینا بیگم اس کی عجلت پسندی پر تھوڑا بے چین ہوئیں۔ I'm sorry مام، جب تک رومی گھر میں واپس نہیں آ جاتی میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ ارتجا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ میرا خیال ہے آپ میری گاڑی میں آ جائیں، واپسی پر میں آپ کو ڈراپ کروا دوں گا۔ شہرزاد نے چپ چاپ اس کی بات مان لی۔ ویسے بھی وہ بلا کی کانفیڈنٹ تھی۔ ارتجا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور شہرزاد اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مسز قریشی کے آفس میں اس سے ملاقاتوں کے بعد دونوں کے درمیان اچھی خاصی بے تکلفی پیدا ہو چکی تھی۔ مسز قریشی اپنے اکثر معاملات میں اپنے بیٹے سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتی تھیں۔ یہ بات شہرزاد کو بہت جلد معلوم ہو گئی تھی۔ ایک مشورہ دوں آپ کو؟ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ جیسے ہی گاڑی مین روڈ پر آئی، ارتجا حیدر نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ جی بولیں۔ آپ کو پہلی فرصت میں CSS کر لینا چاہیے۔ اس کی بات پر ایک مبہم سی مسکراہٹ شہرزاد کے ہونٹوں پر دوڑی۔ آپ نے ایسا کر کے کون سا تیر مار لیا ہے جو کسر میں آ کر پوری کر لوں گی؟ ایک بریگیڈیئر کی بیٹی تک سے تو آپ کھل کر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، تو کیا فائدہ ایسے اختیارات کا؟ شہرزاد کے جل کر بولنے پر وہ بے اختیار ہنسا۔ شاید ہم دونوں مل کر کوئی ایسا تیر چلا لیں جو میں اکیلا نہ چلا پا رہا ہوں۔ اس نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ سوری، مجھے سہاروں کی عادت نہیں، میں اپنی جنگیں تنہا لڑنے کی عادی ہوں۔ اس نے حسب توقع وہی جواب دیا جس کی ارتجا کو پوری امید تھی۔ اس لڑکی کی سحر انگیز شخصیت کے جال میں وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا، اسی وجہ سے وہ آج اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ اپنے کام سے جیسے ہی وہ فری ہوئی، ارتجا کا ڈرائیور اسے گھر چھوڑ آیا تھا۔ مجھے یقین ہے ارتجا حیدر اب باقی معاملے کی کھوج لگا لے گا۔ رات وہ حمزاد کو فون کر کے پوری تفصیل بتا رہی تھی اور وہ بہت خاموشی کے ساتھ اس کی ایک ایک بات غور سے سنتے ہوئے اچانک بولا، مجھے لگتا ہے یہ ASP تم پر لٹو ہو چکا ہے۔ شہرزاد کو اس کی طرف سے ایسے مذاق کی بالکل توقع نہیں تھی، تبھی وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ ہلکا سا سنبھل کر گویا ہوئی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے اور تمہارے معاملے میں یہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ میں اپنی باتوں سے اکثر اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ ہاں تو حرج کیا ہے؟ شہرزاد کو بھی شرارت سوجھی۔ کیا واقعی کوئی حرج نہیں ہے؟ دوسری طرف اس کا لہجہ کچھ پست ہوا۔ شہرزاد کا تیر نشانے پر لگا۔ ہاں، ہینڈسم، ذہین اور انٹیلیجنٹ ہے، اور سب سے بڑی بات، سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی جرأت رکھتا ہے۔ شہرزاد کی بات پر حمزاد کو شوق لگا اور اس نے افسردگی میں لپٹی خاموشی کے ساتھ کال کاٹ دی۔ شہرزاد کو اس وقت بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ آنے والے دنوں میں یہ مذاق اسے کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ وہ پہلی دفعہ حمزاد کو شعوری طور پر خفا کر چکی تھی۔